میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں آپ نے جو ہے اپنے نظریات نوجوانوں کے اندر بڑی چالاکی سے جو ہے نا وہ داخل کر دیے ہیں، تو پلیز کھل کر سامنے آئیں اور اپنے فرقے کا باقاعدہ نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیں اور مساجد بنانے کا بھی سلسلہ شروع کر دیں. یہ آپ کی یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہے نا کبھی پوری نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کبھی پوری نہیں ہوگی. تو ہم نے اسی لیے فورم چھوڑ دیا ہے. ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں اور عوام قبول کرے گی. یہ بھی اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں تو لوگ جب کلپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے دلائل پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے، بابا اپنے جہان میں ایک چیز ہوتی ہے. تو سر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ تو کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کدھر کدھر کلباسیاں کھاتے کھاتے کدھر گریں گے. یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا. تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام. بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. ہائے ہائے، احمد بن حنبل باقاعدہ انہوں ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے، کل ہم نے کہانی کرانی ہے، آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں. یہ لکھا ہوا ہے بھائی، اور پوچھ رہے کس سے؟ اللہ سے، جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا، ساتھ سب کچھ سمجھایا. وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ واتوب الیہ. میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا. اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کہانی. اور اسے کہ احمد بن حنبل جیڑا پنجابی پٹھان سندھی یا بلوچ سن. یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعارف کروایا. تیسری مثال، آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں جی، ہوتے ادھر ہیں، کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں. نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی. اور یہ سب جگہ کہاں رہی ہیں، کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے. یہ ہر جگہ جاری ہے. کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی. یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا. اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے. یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص. اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا.
تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب۔ اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے، تو سارے بزرگان دین کٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ایک ولی لاؤ نا سر، منار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے۔ انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے، اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا، اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے، اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے، نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر پھر یہی ہونا چاہیے نا، کہانیاں کرائی سی ہوں توبہ بھی کرنا، اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مریدو کر لو اس پہ غور، میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور، اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں۔ سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا، اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں نا سر، لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ، ظاہر ہے لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو تو فیول مکنا ہے، وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے۔ سب کہانیاں، اتنی کہانی ہے، اور لوگ جناب وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا، تھلے ویکھیا 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس، وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پنسلوینیا چ، تو کیا کرتے رہے ہیں، تیل کیوں کراس، ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا؟ سر نہیں، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو ایفرٹ پٹ کرے گا اسے رزلٹ ملے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی، آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو، اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے، اس میں ساری زندگی ہے، اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے، اور وہ آپ کو 2 ٹیکے دکھائے، ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو، اور دوسرے کے اوپر ایک گھوڑے کی لگی ہوئی ہو، اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے، یہ بہت بڑے بزرگ نے، بڑے نیک پرہیزگار نے، بڑے پہنچے ہیں، یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے، اور یہ گھوڑے کی، تو آپ کون سا لیں گے؟ گورے والی کمپنی جو اسی بزرگانوں نہیں مانتے، نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، پھر تسی کہو کہ میں بابی نہیں ہاں، کیوں؟ گورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہا 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 ہا، ہاں جی آپ ٹھیک ہے، نہ پریکٹس کرو، ہا ہا، یہ حلق میں سے نکالنا ہے آپ نے، اس کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی۔ جی شاہ جی، نہ جی شاہ جی تسی نہیں، دیکھو نا، ایک تو جناب اتنے عرصے بعد روحانی زندگی نال دوبارہ زندہ ہوئے نے، تو مخرج بھی جڑا ہے نا ہا ہا، یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ کیا سورج گرہن کا حمل والی عورت پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے، باقی کہیں نہیں ہوتا، سارے جن جنات سورج گرہن کے افیکٹ سارے انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں، اور قیامت کی ساری نشانیاں بھی ادھر ہی پوری ہوئی ہیں، اور کہیں نہیں ہوتی، جعلی باتیں بنائی گئی۔ ایک خاتون ہے جو عدت گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جو باہر سے شیاء وغیرہ لا سکے، تو کیا یہ باہر جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہے، اگر کوئی اتنی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے کہ کوئی اس کا لے کے جانے والا نہیں، صرف بہانے نہ کرے، جا سکتی ہے، شرعی یعنی پردے کے حدود کے اندر۔ اور عدت میں جو عورت ہے اس نے پردہ عام حالت میں بھی انہی مردوں سے کرنا ہے، عدت میں بھی کرنا ہے۔ عدت کا مطلب پردے سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے دماغ سے پردے شروع کر دیتی ہیں۔ عدت کا مطلب ہے سوگ میں رہنا 4 مہینہ 10 دن، اور گھر سے آپ نے خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا۔ گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ شادی شدہ مردوں کو پتہ ہے، تو اس لیے یہ کام نہیں اس نے کرنا۔ اگلا سوال ہے، علی بھائی کی مجلس نمبر 100 واقعی ہی لائف چینجنگ ویڈیو ہے، الحمدللہ، جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو یہ حقیقت واقعی ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ لیکن علی بھائی سے یہ پوچھ کر بتائیں
کہ ان علماء کی کہانیاں سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا یہ شیطانی چکر ہے؟ انسان کی طبیعت میں رقت اسی کی اصل وجہ ہے؟ پلیز اس ایشو پر بھی ضرور رہنمائی فرما دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت ان علماء کی کہانیوں سے بچ کر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھ سکے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ یہ جس بھولی والی امت پہ آپ ترس کھا رہے ہیں نا، یہ بڑی ہوشیار امت ہے۔ یہ اگر امت بریلوی ہے نا تو اشرف علی رسول اللہ پہ بھڑکتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں اس گستاخ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسی مجلس میں اسے چشتی رسول اللہ بتائے نا تو وہ آنسو پوچھ کہتی ہے نہیں تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بولی والی امت ہے، یہ مکار ہے، یہ بڑی مکار چیز ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کس پہ رونا ہے کس پہ نہیں رونا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو آنا اگر دلیل ہے تو میرے بھائی کئی ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں۔ یہاں تو لوگ کرکٹ میچ ہار جائیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے، ہے نا؟ ہیرو مر جائے تو آنسو نہیں رکتے۔ تو لاؤ ڈرامے پھر مسیتیاں وچ انہاں مولویوں نوں اٹھاؤ، تواڈے مولویوں نوں سن کے اگر 10 بندے روندے نے نا تے ڈرامے ویکھ کے ملینز آف لوگ روتے ہیں۔ اگر رونا ہی دلیل ہے، ٹھیک ہے، فلموں میں رونا ہی دلیل ہے، گلیڈیٹر دیکھ لیں آپ، لوگ روتے ہیں۔ کتنی دکھی فلمیں، کتنے دکھی ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں دیکھا، سنے ہی ہے دانش بھائی پیچھے بھی بیٹھے رہے، تو دانش کی موت پہ کہہ رہے ہیں روئے ہیں لوگ، رونے دیں لوگوں کو۔ تو یہ رونا اگر تو دلیل ہے تو پیش کریں۔ پہلے تمہارے یہ پھکی والا جواب دیا نا کہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا